انگریز کو اردو اور ہندی کا تنازع کھڑا کر کے جو سیاسی مقاصد حاصل کرنے تھے وہ تو انہوں نے کیے ہی، لیکن دراصل وہ انگریزی کی بالادستی کے قیام کی جو کوشش تھی وہ بالآخر اس میں کامیاب ہوئے۔ اردو زبان اب اس کو سیاسی لحاظ سے سرحد پار آپ نام دے دیجئے کہ نہیں وہ تو ہندی کہتے ہیں، لیکن اپنی ساخت کے اعتبار سے اور اپنے اظہار کے اعتبار سے وہ اردو زبان ہے، اور یہ سائنٹیفکلی ثابت شدہ ہے۔ 73 کا متفقہ آئین جب منظور ہوا تو اس میں اردو زبان کو جائز اسٹیٹس دیا گیا، پھر وہاں ایک شرط لگا دی گئی 15 سال کی ایک مہلت دی جائے، مقتدر قومی زبان کے نام سے ایک ادارے کا قیام کی تجویز پیش کی گئی۔ وہ ادارہ بھی قائم ہو گیا۔ اس ادارے کے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر جمیل جالوی، وہ اس وقت کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس رپورٹ لے کر گئے ہیں۔ 15 سال کی آئینی مدت اس سال پوری ہوئی۔ اب ایک سرکاری آرڈیننس کے ذریعے اردو سرکاری دفتروں پہ ہر سطح پہ نافذ کی جا سکتی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن اب تک اردو کے نفاذ کی راہ میں یہ بڑے بڑے روڑے اور پتھر جو حائل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوڈ کاسٹ بائی OTS کے سلسلے کی ایک اور نئی کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے OTS کے تحت کی جانے والی پوڈ کاسٹ میں علمی، ادبی، تحقیقی اور تدریسی شخصیات کو آپ کے سامنے لانے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اسی سلسلے کی مہمان پروفیسر ڈاکٹر تنظیم الفردوس، شعبہ اردو جامعہ کراچی کی سابق سربراہ، اور میرے لیے اعزاز کی بات کہ میری MPhil کی سپروائزر بھی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سال ہے 2015 اور اردو داستان نگاری کی کلاس ہے۔ ڈاکٹر تنظیم نے داستان نگاری پڑھانے سے پہلے دنیا کی پہلی اولین یا یوں کہہ لیجیے مختصر کہانی سنانی شروع کی، اور یوں سمجھیے کہ پوری کلاس ایک طرح سے ایک طلسم میں گرفتار ہو گئی کہ آج ہم داستان پڑھنے بیٹھیں یا کہانی۔ تو وہاں سے ڈاکٹر صاحبہ سے سوالات کا آغاز کریں گے، اور اس بیچ ڈاکٹر صاحبہ کا جو طویل تعلیمی، تدریسی، تحقیقی اور انتظامی امور کا جو تجربہ رہا ہے وہ سوالات بھی ان کے زیر بحث آئیں گے۔ تو میڈم یہ بتائیے کہ 2015 کی ڈاکٹر تنظیم الفردوس اور 2023 کی ڈاکٹر تنظیم الفردوس میں وہ کیا فرق ہے کہ آج بھی MPhil PhD کرنے کے لیے لوگ سپروائزر چننے کی بات ہو تو آپ کو منتخب کرتے ہیں، علمی و ادبی کانفرنسز کی بات ہو آپ کو منتخب کرتے ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، منظر بدلنا چاہیے کے نام سے آپ کی کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ دوسری کتاب پر بھی کام جاری ہوگا۔ اتنی ساری شخصیات آپ کی دھان پانسی شخصیت میں کیسے جمع ہوگا اتنی ساری صلاحیتیں؟ اگر بطور استاد دیکھیے تو 2015 کی تنظیم الفردوس میں اور آج کی تنظیم الفردوس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ بطور محققہ دیکھیے تو شاید اس وقت اور آج کے جو تحقیق اور اس سے متعلق تصورات ہیں اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ ایک شخصیت میں اگر سمجھیے کہ اس وقت شاید میں اپنے اندر سے اتنی سخت نہیں تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں زیادہ کچھ سخت مزاج ہو گئی ہوں۔ اب یہ بات تھوڑی سی عجیب سی ہوگی کہ لوگ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ نرم مزاج ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ الٹا سفر چل رہا ہے، اور اس میں شاید وہ جو آپ نے بطور خراج تحسین ایک جملہ استعمال کیا، انتظامی سرگرمیاں، تو یہ انتظامی سرگرمیاں انسان کو سخت بناتی ہیں، اور اس کے بغیر شاید انتظامی معاملات میں کامیابی یا جو ہم چاہتے ہیں نتائج حاصل کرنا وہ نہیں کر سکتے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ اس پورے عرصے میں شاید طالب علموں کے ساتھ جو وہ میرا ایک مشفقانہ رویہ تھا وہ کم ہوا، یہ میں نے خود بھی محسوس کیا۔ پھر جب میری شعبے کی صدارت ختم ہوئی تو وہ طالب علم جو جونیئر کلاسوں میں تھے وہ جب فائنل ایئر اور MPhil میں مجھ سے آمنے سامنے گفتگو کرنے کی ہمت نہیں پاتے تھے، اور میں انہیں آمادہ کرتی تھی کہ بھائی کو جواب دو، بولو، میں صاحب سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں، یہ ڈرنے کی بات بہت رہی کہ کلاس میں بھی جو بات گفتگو کی ہوتی تھی اس میں ہم آپ کے سامنے اظہار خیال نہیں کر پاتے تھے، لیکن آپ کے کمرے میں جو علمی و ادبی محفل جاری رہتی تھی اور مستقل طلباء جو استفادے کے لیے آتے رہتے تھے وہاں لوگ کھل کر بولتے تھے۔ اس کی طرف بھی ذرا اشارہ کیجیے گا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ڈرنے کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ماشاء اللہ مستثنیات کے علاوہ کلاس میں طالب علم ہمارے طالب علم تو ہوتے ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک سطح پر استاد خود طالب علم ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو وہ ترسیل ہی نہیں کر سکتا جو کچھ اسے طالب علموں تک پہنچانا ہے،
لیکن یہ کہ جو جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں یا جو موضوع ہم لے کر آئے ہیں کلاس میں، عام طور سے اگرچہ کورس آؤٹ لائن بھی دی گئی، بتا بھی دیا گیا کہ اب اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، تو اکثر طالب علم چونکہ پڑھ کر نہیں آتے تھے اور اس کی تفصیلات انہیں نہیں معلوم ہوتی تھی، بعض اوپر کی خبریں لے کر آ جاتے تھے، ظاہری معلومات، اور اس کی ڈیپتھ میں، اس کی گہرائی میں نہیں پڑھتے تھے. تو جب اس پر ایک دم سے گھور کے دیکھا جاتا تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو، جی گھور کے دیکھا جاتا تھا یا کر کے کوئی انداز اختیار کیا جاتا تھا، تو وہ جو نہ ڈرنے والے ہوتے تھے وہ بھی ڈر جاتے تھے. اچھا، یہ آپ نے کیونکہ کمپلسری اردو یا جسے ہم اردو لازمی کہتے ہیں، مخزن ادب کا جو کورس ہے وہ جامعہ کے علاوہ دیگر اداروں میں بھی پڑھایا. خود ہمارے شہاب بھائی جو ہیں وہ بھی آپ کے شاگرد رہے ایس ایم لا کالج میں. تو کمپلسری اردو بھی آپ نے پڑھائی، اور جامعہ کے طلباء میں جہاں شعبہ اردو کے طلباء شامل ہیں وہاں آپ نے ان کو میجر کے کورسز جو پڑھا، جو اردو اہم والے جو کورسز ہیں لازمی والے. کیا آپ کو کمپلسری والے بچے میں فرق لگا کہ کیا وہ بچہ اردو مارے باندھے پڑھنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ کہ جو چیز معاشیات سے جڑ جائے گی وہ شاید توجہ پائے گی، اور جو چیزیں معاشیات کی توجہ نہیں حاصل کر سکیں گی وہ آبسلیٹ ہو جائیں گی یا مائنس ہو جائیں گی. بالکل اسی طرح کی چیز ہوتی ہے. خود جامعہ کراچی میں چونکہ تمام شعبہ جات میں گریجویشن کی سطح پر اردو لازمی پڑھائی جاتی ہے، تو جامعہ کراچی کے اپنے طالب علموں میں بھی مختلف شعبوں میں نے جب پڑھایا تو طالب علموں کا سوال بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے، اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب طالب علم یہ سوال نہیں کرتے. اب وہ بیزار ضرور رہتے ہیں اردو پڑھنے سے، لیکن یہ سوال کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے کہ ہم اردو کیوں پڑھیں. لیکن مجھے یاد ہے کہ 15 سے 20 سال پہلے تک طالب علم یہ سوال کرتے تھے کہ ہم اگر کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے جا رہے ہیں، ہم پبلک ایڈمنسٹریشن میں BS کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اردو لازمی پڑھیں. غالباً یہ وہی زمانہ تھا جب BCom سے اردو جو ہے وہ نکالی جا چکی تھی جبراً، اور اس کو واپس لانے میں بھی آپ کا بڑا کردار رہا. وہ بھی ایک وقت ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ سوال خود اس بات کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا تھا ان طالب علموں کو کہ انہیں معلوم تھا کہ معاشرے میں زبان کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اب جو طالب علم ہیں پچھلے 4-5 سالوں کے اندر وہ کوئی سوال نہیں کرتے، لیکن وہ کسی چیز نہ وہ خود مطمئن ہوتے ہیں اور نہ استاد ان سے مطمئن ہوتا ہے. وہ کچھ پڑھنا نہیں چاہتے، کچھ سیکھنے کے خواہش مند نہیں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ طالب علم صرف اردو کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہے، میری اپنی دیگر علوم کے ساتھ بھی دیگر علوم کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کے میجر کے جو کورسز تھے شاید ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ اسی طرح بیزاری اور بے نیازی کا رہا. اور وہ طالب علم جب 2-3 سال بعد کسی وقت اپنی 3rd ایئر یا فائنل ایئر میں کہیں ملتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا جو مشاہدہ تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، کہ یہ یعنی وہ ہم اسکولوں اور کالجوں سے یونیورسٹی میں جو اسٹف لے بھیج رہے ہیں بنیادی طور پر اس کو شغف علم ہی نہیں ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک ڈگری حاصل کرنی ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اس ڈگری کے بعد میری کہاں جگہ بن سکتی ہے. اور وہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ تو ایک ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کا لازمی حصہ ہے کہ سند، ڈگری یا تعلیم معاش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی علم برائے علم حاصل کرنے کا تصور کچھ لوگوں کے اندر ہو، لیکن مجموعی طور پہ معاشرے میں سے یہ رجحان بہت عرصے پہلے سے ختم ہو گیا یا پسے پش چلا گیا. اور از خود شعور کی منزل پر آ کر طالب علم سیکھنے والے اس طرف بڑھ جائیں تو اور بات ہے، لیکن معاشرہ ان کو یہی سکھا رہا ہے کہ جو تعلیم تم کو حاصل کرنی ہے وہ صرف روٹی کمانے کے لیے کرنی ہے. تو اس ایسے معاشرے میں جس میں تعلیم کی طرف یا تدریس کی طرف لوگوں کا رجحان کم تھا، اس میں شعبہ اردو کو چننا، کیا اس کے پیچھے کوئی خواب آپ کے موجود تھے، کوئی رہنمائی کسی استاد کی موجود تھی، یا تنظیم الفردوس خود کو 20 سال پہلے یہ سوچتی تھی کہ میں جی اردو کی ہی پروفیسر بنوں گی؟ اگر بالکل سچی بات بتاؤں تو پروفیسر بننے کا تو تصور ہی نہیں تھا. بس میں شاید خود کو جاننے کے ایک سفر پہ نکلی ہوئی تھی، اور مجھے یہ تھا کہ میں کچھ پڑھ لکھ جاؤں. اچھا، وہ پڑھنے لکھنے میں ڈگری یا یونیورسٹی کی سند حاصل کرنا اپنی جگہ ایک منزل تھی،
لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پروفیسر بننے کی خواہش میں اردو زبان و ادب کے شعبے کا انتخاب کیا تو ایسا نہیں تھا. پڑھنے کا شوق تھا اور پڑھنے کے لیے کسی ایسے مضمون کا تعین کرنا تھا گریجویشن کے بعد کہ جس میں اپنے شوق کے تمام مضامین اور موضوعات پڑھنے کے لیے سہولت اور آسانی ہو. تو کچھ والدین کی توجہ سے سمجھ میں آیا, کچھ اپنی فہم سے یہ شعبہ ایسا لگا کہ اس میں جو چاہیں گے وہ پڑھیں گے, کیونکہ ادب کا تعلق انسان سے ہوتا ہے اور انسان کا رشتہ ہر علم سے ہوتا ہے. تو اچھا, یہ آپ نے اگر طے کر لیا تھا اس زمانے میں کہ جو چاہیں گے وہ سب پڑھیں گے, اس کے لیے ادبیات کا ہی شعبہ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ادب پڑھتے بھی ہیں, ادب تخلیق بھی کرتے ہیں. ادب جیسا آپ نے کہا انسان سے اس کا تعلق ہے, اور انسان کی معاشی جو احتیاجات ہیں اس کی تکمیل تو کسی بھی شعبے سے ہو سکتی ہے. پڑھنا تو آپ نے سب کچھ تھا, ادب سے لے کر ادبیات عالم تک, انگریزی بھی, ترجمہ شدہ بھی. اردو یا ادب کیوں؟ ہاں, اردو ادب اس لیے کہ شاید یہ ہے کہ اردو ادب بہت چھوٹی عمر سے پڑھنا شروع کیا. دنیا کا دیگر ادب بھی پڑھا, تراجم کی مدد سے پڑھا, اور وہ بھی کم عمری سے ہی شروع کر دیا تھا پڑھنا. سہولت زیادہ محسوس ہوئی کہ اردو ادب میں مجھے یہ سہولت زیادہ محسوس ہوگی, حاصل ہو جائے گی کہ میں اپنی مرضی سے انتخاب کر سکوں گی کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے, اور جو چیزیں نصابات کا حصہ ہیں وہ بھی میری دلچسپی کی ہیں ہیں, اور وہ ان کو بھی اسی شوق سے پڑھوں گی. اور مثلاً مجھے سماجی علوم کے مختلف شعبوں سے دلچسپی تھی تو وہ سب بھی آئیں گی. کچھ سائنسی مضامین میں دلچسپی تھی, تو یہ ہوا کہ ابتدائی عمر میں جو چیزیں پڑھیں تو یہ ہوا کہ ادب میں ہر علم کی اور زندگی کی ہر جہت کی چھوٹ موجود تھی. تو یہ ایک سہولت ہوئی اور شاید اس وقت بنیادی طور پہ میری زندگی کا مقصد حصول معاش نہیں تھا, وہ بس ایک موقع ملتا چلا گیا. تو وہ ایک اور بات ہے کہ وہ کیوں اختیار کیا اور کب کیا. اچھا, ہم نے دیکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد جو ہنگامہ خیز ماہ و سال گزرے, اس میں زبانیں آبسلیٹ ہونا شروع ہوئی ہندوستان سے. مسلمانوں کو تو خاص طور پہ اس پورے پس منظر میں سماجی اور معاشی سطح پر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اردو زبان, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے تناظر میں ایسے صورتحال سے گزر سکتی ہے یا ایسی صورتحال سے دوچار ہے موجودہ صورتحال میں؟ اچھا, اردو کے اوپر تو یہ جس پس منظر میں آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ وقت آیا, بلکہ اپنے ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں جب وہ بولی سے زبان کے درجے تک پہنچنے کی کوشش میں سرگرداں تھی اور ہر طرح کے مضامین و خیالات ادا کرنے کے قابل ہو چکی تھی, تب بھی یہ تھا کہ چونکہ اس کے ارد گرد ترقی یافتہ زبانیں موجود تھیں, لہٰذا اس وقت بھی اردو پر پیمبری وقت تھا. پیمبری وقت تھا. محض تفنن طبع کے لیے یا منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اردو میں کوئی شعر کہہ لیا, کوئی قطع کہہ لیا, کوئی ربائی کہہ دی اور آگے بڑھے. اور ظاہر ہے کہ امیر خسرو نے اپنے اردو کلام کو محفوظ کرنا مناسب نہیں سمجھا, جبکہ پوری قوت اور توانائی کے ساتھ انہوں نے اردو میں شاعری کی, اتنی توانائی کے ساتھ کہ اگر ہم کہیں کہ بہت سارے الحاقی الفاظ کے ساتھ اور ٹکڑوں کے ساتھ ان کا کلام آج بھی زبان زد خاص و عام ہے, تو بھی اسے امیر خسرو ہی کا کلام کہا جائے گا. اور یہی کہا جاتا ہے, اور محققین کی اس پر کافی بحث کے باوجود اسی نتیجے پر ایک حتمی رائے اب تک تو یہی ہے کہ وہ انہی کا کلام ہے. تو اس وقت سے گزری, اور اس کے بعد پھر عوام کی ضرورت کے تحت اس کا وجود ہوا تھا. عوامی ضروریات کے تحت عوام میں پھلتی پھولتی بڑھتی آگے اٹکھیلیاں کھاتی آگے بڑھتی چلی گئی, اور عوام نے اسے ہر جگہ پذیرائی بخشی. اور پھر جب زمانے کا رخ بدلتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اب ان خاص الخاص زبانوں میں کہنے کے لیے نئے امکانات موجود نہیں, تو ولی کو ان کے استاد مشورہ دیتے ہیں کہ وہی مضامین جو فارسی میں اب آ کر پامال ہو جاتے ہیں انہیں اس نئی زبان میں کیوں نہیں کہتے. تو پھر
اور زبان یہیں کا سے ولی کا کلام جو ہے ہاں وہ دلی ہوتا ہے. پہنچتا ہے اور ہاتھوں اور ہاتھ لیا جاتا ہے. انگریزوں کے آنے کے بعد ایک جانب زبان کا تنازع ضرور کھڑا ہوا، اور اس کے ظاہر ہے کہ اپنے پس منظر تھے سیاسی اور سماجی نوعیت کے، ہر دو صورتوں کے ہوں گے. خود بنیادی طور پر انگریز کو اردو اور ہندی کا تنازع کھڑا کر کے جو سیاسی مقاصد حاصل کرنے تھے وہ تو انہوں نے کیے ہی، لیکن دراصل وہ انگریزی کی بالادستی کے قیام کی جو کوشش تھی وہ بالآخر اس میں کامیاب ہوئے. کامیابی پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس تنازع سے ہندوستان اپنے کچھ سیاسی منزلوں تک پہنچا، پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اس کے پیچھے ایک بڑا کردار اردو ہندی تنازع کا بھی کہا جاتا ہے. لیکن بنیادی اس تنازع کو کھڑا کرنے کا مقصد سیاسی مفادات کے حصول کے علاوہ انگریزی کی بالادستی، اور وہ بالادستی ہمیں قیام پاکستان کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد ہر جگہ نظر آنے لگی. شروع ہو گئی. تعلیمی نظام میں ہمارا ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی نظام تعلیم کے باوجود بھی بہت عرصے تک اردو زبان اپنی تعلیمی اس منظرنامے میں اپنی حیثیت میں رہی، یہاں تک کہ اردو جاننے والے اساتذہ کی قابلیت اس طرح اس انداز کی ہوتی تھی کہ اسکولوں کے اساتذہ اور کالجوں میں پڑھانے والے اساتذہ، یونیورسٹیز کے پڑھانے والے اساتذہ دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں سے علوم کی کتابوں کو ترجمہ کیا کرتے تھے. آج جب ہم بنیادی بہت ساری کتابوں کے مترجمین کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہائی اسکول مدرسین بھی تھے جنہوں نے سوشیالوجی کی بنیادی کتابوں کو، سماجی علوم کی بنیادی کتابوں کو، تعلیم اور اصول تعلیم کی بنیادی کتابوں کو، کتنی جگہوں پر سائنسی علوم کی بہت ساری کتابوں کو ترجمہ کر کے عوام الناس کے لیے، طالب علموں کے لیے نصابات کی ضرورت یا نصابات کی تفہیم یا اضافی کتابوں کے طور پہ ان کو مہیا کر دیا. معاملہ اس وقت سے خراب ہونا شروع ہوا کہ پھر جب ترجمے کی طرف سے توجہ ختم ہوئی، زبان کی طرف، یعنی یہ ہوا کہ وہ جو ایک کھیپ یا نسل جس نے، یعنی ہم شاید وہ پھر اس کے بعد ایسی نسل نہیں تیار کر سکے ابتدائی تین دہائیوں کے بعد کہ جو ترجمے کو اسی طرح سے، ترجمے کے اس علم کو تمام جگہوں پہ، یعنی ایسا شاید ہم یہ کہیں کہ ہم ایسے اساتذہ نہیں تیار کر سکے. اچھا، بنیادی طور پر جو آپ کا طویل اور مفصل جواب، اس سے دو باتیں میری سمجھ میں آئیں، ان کو بھی میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا ہوا جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ اردو یا جو زبان ہم بول رہے ہیں آج کل موجودہ زمانے میں بولی جا رہی ہے، جو ہماری شناخت کا بھی ذریعہ ہے، ہماری پہچان کا مظہر بھی ہے، وہ عوامی ضروریات کے تحت وجود میں آئی. تو کیا اردو ہمیشہ عوام سے جڑی رہی یا عوام نے اردو سے جڑنا پسند کیا؟ اور دوسرا سوال ترجمے سے متعلق ہے، وہ میں آگے پوچھوں گا. دیکھیے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. اردو عوام کی ضروریات کی وجہ سے وجود میں آئی تھی اور عوامی ضروریات کو پورا کرتی رہی. اب عوامی ضروریات کا سانچہ اور پیمانہ وقت کے ساتھ بدلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم 19ویں صدی کے بعد 20ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں تو یہ پیمانے بہت زیادہ بدل جاتے ہیں، اور اس میں ہمارا نصاب تعلیم بدلتا ہے، ہمارا طریقہ تدریس تبدیل ہوتا ہے، تو پھر عوامی ضروریات بھی تبدیل ہوتی ہیں. اور تعلیمی ضروریات کے لیے اردو زبان کو بہت اہم جگہ حاصل ہوئی. سر سید تحریک کے حق میں اور اس کے خلاف بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن سر سید کی تعلیمی تحریک سے جو فائدہ اردو زبان کو ہوا کہ اردو تعلیم کی، اصلاح کی، تدریس کی زبان ہوئی، سائنسی علوم کی ترویج کے لیے بھی اور اس کی تسہیل کے لیے بھی بہت بآسانی استعمال کی جانے لگی. اور وہ ایسا فائدہ تھا کہ اردو عوام کے ساتھ جڑی اور عوام کو اردو زبان کی ضرورت پڑی. اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات اور ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے یہاں جیسے ملک میں حکومتیں بننے اور گرنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو ایک بار ایسا ہوا، ایک واقعہ کہیں پڑھا بھی، ایک استاد نے اس کی تصحیح کی کہ ہاں ایسا ہوا تھا کہ ایک میٹنگ میں کسی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کیا اردو سائنس بورڈ اور آپ نے یہ اس قسم کے بورڈز بنا رکھے ہیں، اردو زبان میں تو صرف شاعری ہو سکتی ہے نا، سائنس وائنس کی تدریس اردو میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کیا ایسا ہوا ہے اور ملک میں سرکاری سطح پر اردو کو نافذ کرنے کے بجائے اس کو پیچھے رکھنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں؟ یہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے، اور میرے خیال میں جس طرح سے معلومات کی
ترویج کا یہ زمانہ ہے اور مختلف ذرائع موجود ہیں اور چیزیں بہت ساری شائع بھی ہو چکی ہیں اور بہت ساری آن لائن بھی موجود ہیں، تو یہ نظر آتا ہے ہمیں ہمارا ایک طبقہ ایسا جو شاید وہ جو 1857 کے بعد قائم کی جانے والی انگریزی زبان کی بالادستی کے درجہ بدرجہ مراحل انگریز قائم کر کے گیا تھا، اس کے زیر اثر ایک ذہنیت جو پیدا ہوئی، اتفاق سے وہ ذہنیت ہمارے ایک خاص شعبۂ زندگی میں اس ذہنیت کا ارتکاز ہوا، اور وہ ہمارا بیوروکریسی کا جو نظام ہے اس میں وہ جو پورا سسٹم ہے اعلیٰ درجے کے سرکاری افسران تیار کرنے کا، وہ سسٹم یا وہ نظام بھی انہوں نے دیا، اس نظام کے نصابات بھی انہوں نے دیے، اس نصاب کی تعلیم بھی انہوں نے دی، اور اس نظام کے بینیفیشری بھی وہی ہیں، اور اس کے بینیفیشری بھی وہی ہیں، لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی کے امکان نظر آتے ہیں، اور وہ گروہ جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک پہلا احتجاج اردو کی جو زبان کی جو ادبیت تخلیقی پذیرائی ہے، تو پہلی کمزوری یہ لگتی ہے انہیں دکھائی دیتی ہے، یا جس کو وہ شور کر سکتے ہیں کہ ہاں جس زبان میں شاعری اور چاشنی اور شیرینی اتنی زیادہ ہوگی، اس میں کروڈ مضامین اور خام موضوعات اور سخت مباحث کیسے پیش کیے جا سکیں گے، حالانکہ یہ بالکل ہی زبان یا زبان کے اصول سے ناواقفیت کی بات ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے یہ بات میرے خیال یہ سارے تجربات اردو زبان میں کیے جا چکے ہیں، وفاقی جامعہ اردو میں بھی، اور اس سے پہلے لڑکی انجینئرنگ کالج اور جامعہ عثمانیہ میں، یہ سب تمام علوم کی تدریس اردو میں ہو چکی ہے۔ میڈیسن کی تعلیم دی گئی، انجینئرنگ کی تعلیم دی گئی، دیگر طبعی علوم کی ساری تعلیم جو ہے وہ سائنس میں، سماجی علوم کی تعلیم اردو زبان میں، سائنسی علوم کی تعلیم اردو زبان میں جاری ہے، اور اب بھی ممکن ہے، اور ہر طرح کی سہولتیں ہیں۔ مختلف مواقع پر مختلف طرح کے اعتراضات کیے گئے۔ 73 کا متفقہ آئین جب منظور ہوا تو اس میں اردو زبان کو پہلی مرتبہ پاکستانی زبانوں کو اور اردو زبان کو اس میں ایک جگہ جائز اسٹیٹس دیا گیا، اور اس میں پھر وہاں بیوروکریسی اردو زبان میں تو ابھی سرکاری اور دفتری کا امور سر انجام، حالانکہ سب کچھ موجود تھا، اسے انگریزوں کے اپنے دور میں بعض صوبوں میں بامر مجبوری انہیں اردو میں دفتری انتظام چلانے پڑتے تھے، تو وہ سارا اور کئی ریاستوں کی سرکاری زبان ہو چکی تھی، تو ہر طرح کی ساخت موجود تھی، خطوط کی اور مراسلات کی اور طریقہ کار کی، لیکن بہرحال ایک شرط لگا دی گئی، 15 سال کی ایک مہلت دی جائے اس کے نفاذ کے لیے، اور اس میں تو چلیے جناب مقتدر قومی زبان کے نام سے ایک ادارے کا قیام کی تجویز پیش کی گئی، وہ ادارہ بھی قائم ہو گیا، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس ادارے کے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر جمیل جالبی، وہ اس وقت کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس فائل رپورٹ لے کر گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ 15 سال کی آئینی مدت اس سال پوری ہوئی اور ہم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب ایک سرکاری آرڈیننس کے ذریعے اردو تمام سرکاری دفتروں پہ ہر سطح پہ نافذ کی جا سکتی ہے، کسی طرح کی کوئی، بس وہ ہم نے دیکھا ٹی وی پر وہ دن اور آج کا دن، اب تک اردو کے نفاذ کی راہ میں یہ بڑے بڑے روڑے اور پتھر جو حائل ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چیز آپ نے اور اشارہ کیا کہ تراجم سے زبان کا رشتہ جو ہے یا رابطہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، تو اردو زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ تراجم کر رہے ہیں، اور رضا علی عابدی جیسے لوگ بھی موجود ہیں، انعام ندیم نے حالیہ دنوں میں بہت تراجم کیا، حمید شاہد، اور بڑے بڑے جو ہمیں کہیں سیمینل ٹیکسٹ دنیا کے وہ اردو زبان میں ترجمے کیے گئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ وسعت پیدا نہ ہو سکی؟ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ جو تراجم ہیں ان میں سے فکری مباحث پر مبنی کتابوں کے تراجم ہوتے ہیں، فکشن کے تراجم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شاعری کے تراجم بھی ہمارے ہاں دنیا کی مختلف زبانوں سے بہت ہوئے اور ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ اپنی، لیکن یہ وہ جو تعلیمی اور تدریسی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایلیمنٹری سطح کی اور ثانوی سطح کی تعلیمی مدارج کے لیے جو علوم کو، نظریات کو، افکار اور خیالات کو
اس نصابی ضرورت کے مطابق ڈھال کر پیش کرنا یا اس سطح کی کتابوں کو اردو میں لے کر آنا کہ جو جدید سے جدید معلومات آ رہی ہیں جو اس وقت نصابات کا حصہ بنا بھی دی جاتی ہیں. انگریزی میں مرتب شدہ نصابات ہوتے ہیں اور ان کے لیے اگر کوئی اردو میں ایک نصابی کتاب تیار بھی کر لی جاتی ہے تو انگریزی کی اس کتاب کے لیے تو کئی ریفرنس کی کتابیں مہیا کر دی جاتی ہیں. لیکن جہاں اردو میں فرض کیجئے وہ نصاب اگر کہیں پڑھایا بھی جا رہا ہے سرکاری نظم کے اسکولوں میں یا اداروں میں تو وہاں ریفرنس کی کتابیں ان علوم یا ان کی تفصیلات کے لیے مہیا نہیں ہوتی، موجود نہیں ہوتی. پھر وہی اردو ذریعہ تدریس والے بچوں کو بھی بامر مجبوری ریفرنس کی کتابیں انگریزی کی ہی دیکھنی پڑتی ہیں یا ان کے اساتذہ اگر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں اساتذہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی وہاں طالب علم کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی ریفرنس کی کتاب کہاں سے دیکھنی ہے. لہٰذا وہ ایک خام قسم کا علم کہ اس نے کتابوں میں سے نظریات تو رٹ لیے لیکن اس کی کوئی تفہیم اس کو نہیں ہو سکی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اداروں میں جب پہنچتا ہے، طبیعیات میں گریجویشن کرنے کے لیے یونیورسٹی میں پہنچتا ہے، وہ ریاضی میں، وہ کیمسٹری میں یا کسی اور علم میں، تو اس نے چیزیں پڑھ تو رکھی ہوتی ہیں لیکن کسی چیز کی تفہیم ہی نہیں ہوتی اس کو. اب وہ بالکل ایک پہلی ابتدائی سطح پہ جا کے ان چیزوں کو اب یونیورسٹی میں آنے کے بعد از خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. گویا اس کی وہ جو سمجھ لینے کا اور ایک ذہن کی اس خاص علم کے بارے میں جس میں اسے دلچسپی ہے قدرتی یا فطری طور پہ، اس کے بارے میں اس کی ذہنی کشادگی کا عمل شروع ہی نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ اس زبان کی اصول و مبادیات تک ہی نہیں پہنچ سکا جس میں اسے پورا علم دیا گیا. وہ اصطلاحات کی بھول بھلیوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور اس کی تفصیل میں زندگی میں سے کون سی مثالیں ہوں گی کہاں سے وہ ان کا اطلاق کر سکے گا، نہیں نکال پاتا. اچھا، ہم نے دیکھا کہ مصنوعی ذہانت جسے ہم AI بھی کہتے ہیں، چیٹ GPT اور اس طرح کے کئی زیادہ ایسے ٹولز نے ذہانت کے پیمانے بدل ڈالے ہیں. اردو دنیا کی دیگر زبانوں کے ساتھ اشتراک کر کے اب ملک میں یا دنیا بھر میں اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے، یا وہ جس ڈگر پہ چلتی آئی ہے اسی طرح چلتی رہے گی اور بالآخر کہیں نہ کہیں جا کر کسی منزل پر پہنچے گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جتنی یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جدید سائنسی منظر ناموں میں جو بڑی ٹیکنالوجی کی جو جدید ترین صورتیں ہیں اس میں سے ظاہر ہے کہ موجودہ جدید ترین صورت یہ ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر نئی جدید صورت کے بعد اردو کو بجائے نقصان کے فائدہ ہوا. مثلاً یہ کہ جب ہم کہتے تھے کہ ٹائپ آیا تو ٹائپ اور جو ٹائپ کے ذریعے چھاپا خانے کا پورا اس میں ایک اعتراض اردو رسم الخط کے حوالے سے یہ ہوا کہ چونکہ ٹائپ پر یہ پورا نہیں اترتا، ہمارا نستعلیق رسم الخط اور ہم نسخ میں اسے کرتے ہیں تو ٹائپ کی کتابیں پسند نہیں آتی، ذوق سلیم پر گراں گزرتی ہیں، بصارت کو اچھی نہیں لگتی. اردو کا وہ جو ایک تخلیقی مزاج ہے وہ پڑھنے والوں اور دیکھنے والوں کو، تو خود اردو والوں کی طرف سے ایک رائے یہ پیدا ہوئی کہ کیا اردو کا رسم الخط بدل لینا چاہیے، اور اس پہ بڑی شد و مت سے مباحث ہوئے، گفتگو ہوئی بہت اخبارات میں، رسائل اور جرائد میں. لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد کمپیوٹر ٹیکنالوجی آ گئی، اردو کمپیوٹر پہ ٹائپ کی جانے لگی اور اس کے بعد انٹرنیٹ آ گیا. اب ہر وقت جب کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی ہم بات سن رہے تھے تو اس وقت ٹائپ کی بحث ہمارے یہاں چل رہی تھی اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اب آگے کی جو دنیا ہے وہ اس میں جب ہم ٹائپ کے ساتھ نہیں چل سکے تو آگے کیسے چل سکیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اردو فونٹس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا. پھر انٹرنیٹ کی دنیا آئی تو پھر یہ تو ترقی یافتہ قوموں کے کام ہیں. اچھا، ٹیکنالوجی کسی بھی زمانے کی ہو، ایک قوم ایجاد کرتی ہے، ساری دنیا استعمال کرتی ہے اور دوسرے یہ کہ ساری دنیا میں سے کسی کو منع تو نہیں ہے نا کہ اس میں آپ اپنی ضروریات کے مطابق ترامیم اور اصلاحات کر سکیں. تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا جیسے چاہیے. اس سے پہلے کے زمانوں میں ہوا تھا اور بعد ازاں، ورنہ کیا مطلب فزکس یا طبیعیات یا کیمسٹری یا علم الابدان وہیں پر ہیں جہاں اب سے 800-900 سال پہلے تھے. بہت ان میں تبدیلی آئی ہے. تو آگے دیگر اقوام نے کی نا. اب اگر
ہم نے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کی تو یہ منع تو نہیں تھا کہ ہم اس میں کوئی انوویشن نہ کر سکتے. کرنے والوں نے کی. اب اردو انٹرنیٹ کی بھی زبان ہے, دنیا کی تمام زبانوں کے ساتھ بغیر کسی دشواری کے عین ممکن ہے. اگر آپ قومی صورتحال میں کہیں گے پاکستان کے تناظر میں کہ ہم ایک اجتماعی طور پہ, ریاستی طور پہ یا قومی سطح پر, تو اس میں تو ہمیں ظاہر ہے کہ یہ نظر آتا ہے کہ اس پر سپورٹ نہیں ہے. اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی. لیکن وہی بات کہ عوام کا رشتہ اردو سے ابھی بھی منقطع نہیں ہوا. منقطع نہیں ہوا. لوگ انفرادی سطح پر بھی کام کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں بھی کام کرتے ہیں. اور کبھی کبھی بڑے مزے کی بات ہے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, تو وہ تجارتی کمپنیاں اپنے مقاصد کے لیے استعمال, اردو کو استعمال, زبانوں کو دنیا کی تمام زبانوں کو استعمال کرتی ہیں. تو اردو کا جو پہلا سافٹ ویئر ایم ایس آفس کے ساتھ مطابقت رکھنے والا بنایا گیا, وہ ایک تجارتی کمپنی کی ضرورت کے تحت بنایا گیا تھا. اچھا, یہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ کرم فرماؤں نے, بلکہ کچھ ستم ظریفوں نے چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کی مدد سے کوئی شعر تخلیق کرنے کی کوشش کی. تو میں اس طرف آنے والا تھا کہ شعر کہنا یا شعر سننا بنیادی طور پر اردو زبان کے مزاج کا حصہ. ہم بھی کہیں اردو پڑھنے یا پڑھانے جاتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے, سر شاعری پڑھائیں گے؟ آپ سے بھی پوچھا جاتا ہوگا میں شاعری پڑھائیں گی؟ آپ کو میں نے دیکھا آپ کلاس میں اپنے اشعار کبھی نہیں سناتی. ہم کوشش کریں گے آپ کے کچھ اشعار و نظمیں بھی سنیں. لیکن ڈاکٹر تنظیم الفردوس ترقی کے منازل طے کرتی رہیں, ایم اے کر لیا, پی ایچ ڈی کر لیا, کانفرنسز میں مقالے بھی پڑھے. شاعری آپ کا وہ سلیم احمد کی طرح بہت کمزور بچہ تو نہیں تھا جسے دیر سے منظر عام پر لائیں آپ؟ ابھی تک کمزور ہے. میں اگر سمجھیں تو میں یعنی ان معنوں میں کمزور نہیں ہے کہ میں خود اس سے نظر چراؤں. ظاہر ہے شاید کمزور بچہ اگر مادرانہ شفقت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ سب سے قریب ہوتا ہے, تو سب سے قریب ہوتا ہے, تو وہ میرے سب سے قریب اور شاید اولین میرے جوہروں میں سے ایک جوہر ہوگا. لیکن میں نے اسے اس کی شناخت میں نے خود بھی دیر میں کی. اس کی کیا وجہ؟ آپ شاعرہ کے طور پہ مشہور نہیں ہونا چاہتی تھیں؟ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہاں مجھ سے یعنی میرے والد شاعری کرتے تھے, میرے چچا بھی شاعری کرتے تھے, اور گھر میں محفلیں بھی ہوتی تھیں اور شعر پڑھنے کا بھی شوق تھا, رسائل جرائد دواوین کا ماحول بھی تھا. ہاں کلیات. والدہ بھی گرہیں لگا دیتی تھیں ابا کے اشعار پہ, تو اس طرح کا بھی تھا. تو اس میں تو شعر کہہ سکتی تھی, لیکن یہ ہوتا تھا کہ میں کیا کہوں. پھر چونکہ مطالعے کا شوق تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جو شعر پڑھ رہے ہیں وہ گویا یہ بھی میرے دل میں نے یہ جانا. ہاں تو بس اس وقت والد صاحب کبھی کبھی مصرع طرح دے کے کہتے تھے کہ اس پہ کہو, تو میں کہتی تھی یہ جو مصرع دیا ہے یہ تو میر کا ہے. اب میر کی غزل میں نے پڑھ رکھی ہے, اس سے اچھا میں کیسے کہہ سکوں گی. حالانکہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میں مصرع طرح پہ کہہ سکوں. کالج میں اساتذہ نے کی, لیکن میں نے مصرع طرح پہ تو کبھی کچھ نہیں کہا. تو بنیادی طور پر ہم نے بھی اس سوال کا جواب تنقید کے ذریعے اور تحقیق کے ذریعے, ہم نے تو خیر کیا ڈھونڈا, ہم سے پہلے بہت بڑے بڑوں نے یہ سوال ڈھونڈا, تخلیق کی قوت کیسے کسی پر بیدار ہوتی ہے اور کیوں اس کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ کچھ کہے یا اظہار کرے کچھ. تو ڈاکٹر تنظیم الفردوس نے جب اظہار کرنا شروع کیا تو کس صنف سخن نے ان کو اپنی جانب متوجہ کیا؟ آیا وہ نظم تھی, نثری نظم تھی یا غزل تھی؟ ہاں, سب سے پہلے میں نے جو کہا وہ ایک نظم تھی, اس لیے کہ نظم مکمل ہے, اکائی ہے, شاید آپ کو جوڑے گی زیادہ. شاید وہ جو تخلیقی توانائی اندر موجود تھی, شاید اس توانائی کے لیے کوئی موقع چاہیے تھا, کوئی واقعہ. تو کوئی ایک واقعہ یا ایک جملہ جس کا کوئی اثر اس طرح کا ہوا, تو وہ ایک طرح سے رد عمل میں کہی گئی نظم تھی. تو وہ پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا, غزلیں بھی کہیں, نثری نظمیں بھی کہیں اس کے بعد, لیکن نظم زیادہ کہیں, نظمیں زیادہ کہیں. اور استاد محترم سحر انصاری اور دیگر اساتذہ, شمیم احمد صاحب اور بعض اور بزرگوں نے نظم کو میری پسند کیا کہ غزلیں اچھی ضرور کہتی ہو لیکن نظم میں تمہاری تازگی ہے.
شاید اس خیال وجہ کی بھی اور لفظیات کی. یہ وجہ بھی تھی کہ 60 کی دہائی کے بعد ہمارے یہاں لسانی تشکیلات کا جو دور شروع ہوا اور غزل کے مقابلے میں نظم زیادہ کہی جانے لگی. اچھے بڑے نظم کے شاعر منظر عام پہ، لیکن غزل بھی کہنے والے نہ چوکے اور منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے نظم گو شعرا بھی غزل ضرور کہتے تھے. لیکن نظم بہرحال ہمارے 60 کے بعد مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے لسانی تشکیلات نے نظم پہ زیادہ اثر ڈالا. بلکہ آپ دیکھیں 60 کے بعد نہیں، اگر آپ نظم کو دیکھیں گے تو نظم 1910 کے بعد جتنے ہمارے بڑے شاعر سامنے آتے ہیں 20ویں صدی کے پہلی چوتھائی اور اس کے فوراً بعد، بالخصوص اقبال کے اثرات سے تو کوئی انکار ہی بنیادی نہیں طور کر سکتا. تو 60 سے بھی پہلے وہ اقبال کے زیر اثر اور بعض اور اقبال کے ہم اثروں میں سے بھی بعض اور لوگوں نے تبازات اور بین الاقوامی نظموں کے تراجم کی وجہ سے تراجم بھی کیے. تو اس میں ترقی پسند تحریک نے بھی کردار بڑا ادا کیا، وہ بھی بہت اہم کردار ہے. اور اس کے علاوہ بھی نظم کو توانا ہر سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو انجمن پنجاب کی تحریک تو ایک بنیادی تحریک ہے ہی، لیکن بہت سے لوگ جو اس طرح انجمن پنجاب کی تحریک سے وابستہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے نظم پر بڑی خاص توجہ رکھی اور بڑے اعلیٰ درجے کے تراجم بھی کیے. اور ہم نے نظم پہ جو آپ کی توجہ دیکھنی ہے وہ زیر سماعت ہو آپ کی نظم کی صورت. چلیں ایک نظم سنیے. نظم کا عنوان ہے دور نگاہی. دور نگاہی. نہ کسی یاد کا نام، نہ کوئی وعدہ شام، نہ کسی یاد کا نام، نہ کوئی وعدہ شام، اب نہ آغاز ہے کوئی، نہ ہے کوئی انجام. دل کے اطراف میں جتنے بھی بسے کوچہ و بام، ایک دھندلی سی فضا کرتی ہے ان پر بسرام. ہو گئے خاک جو آنکھوں میں بسے سارے خواب، کوزگر نقش تیرے آج ہوئے نقش براب. ہو گئے خاک جو آنکھوں میں بسے سارے خواب، کوزگر نقش تیرے آج ہوئے نقش براب. سوختہ جاں تشنہ لبو دور نگاہی ہے سراب، تشنہ لبو سوختہ جاں دور نگاہی ہے سراب. تم کبھی جھانک تو لو کم تو نہیں اپنے عذاب، تم کبھی جھانک تو لو کم تو نہیں اپنے عذاب. تو یہ بنیادی طور پر جو آپ کی شاعری کا سفر ہے ابھی بھی یقیناً جاری ہے، اور میں نے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ دوسرا مجموعہ جو ہے وہ بس آیا ہی چاہتا ہے، یا کہیں آپ کے ذہن کے نہا خانے میں موجود وہ نظمیں، وہ مصرعے مچل رہے ہوں گے. شعر کہنے کا وقت مل جاتا ہے آپ کو اتنی مصروفیات میں، لامتناہی مصروفیات کے دوران؟ شعر کہنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، شعر اپنا وقت خود نکال لیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شعر یہ تو ظاہر ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ پہلے بھی بہت ایک خاص دور ضرور ایسا تھا کہ جس میں میں نے بڑے تواتر سے اور پوری توانائی کے ساتھ شاید 1990 سے 2010 تک کے درمیان بہت، یہ 10 سال میں نے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے مسلسل طور پہ بہت توانا حصہ تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وہ عرصہ ہے جو میرا تحقیقی سفر بھی چل رہا تھا اس میں. لیکن یہ ہے کہ، اور میرے ایک استاد نے شاید چیلنج کر رکھا تھا، ہمارے بہت ہی بڑے اور عظیم استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر یونس حسنی، اور اپنی جیسے کہنا چاہیے ایک خاص طرح کی جملہ بازی کے لیے ان کی شخصیت بہت مشہور ہے اپنے تمام اساتذہ اور ساتھیوں میں، اور ہم طالب علم بھی اسے بہت لطف اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے، جب میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے، تو کہنے لگی ابھی تو تم نے شاعری شروع کی ہے، اب پی ایچ ڈی کرو گی؟ میں نے کہا یعنی اچھا شاعر پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے، یہ سر کے لیے اچھمبے کی بات تھی. اچھا، میں نے پھر کہا کہ کیوں سر، یہ کیا بات ہوئی؟ پی ایچ ڈی تو کرنا چاہیے نا. میں اتنا پڑھا اور یہ سارا کچھ کیا، ابھی یونیورسٹی میں پڑھانے کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا، کوئی ایسی ارادہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن فوراً تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ چلو دیکھ لو، کر لینا پی ایچ ڈی بھی، ویسے یہ ہے کہ پھر شاعری مرحوم ہو جائے گی تمہاری. تو اس کے کئی برس بعد پی ایچ ڈی شروع کی، لیکن جب شروع کی تو یہی خیال رہا کہ شاعری کو مرحوم نہیں ہونے دینا. ہو سکتا ہے، مجھے نہیں، شاعری کو زندہ رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے. تو ہو سکتا ہے اس رد عمل میں میں نے اس پورے عرصے میں کہ میرا تھیسس بھی چلتا رہا 6-7 سال اور شاعری بھی، تو
جو میرا مجموعہ شائع ہوا اس کا بڑا حصہ اس دور کی شاعری اسی دور کی شاعری پر اسی مشتمل. دور کی شاعری. اچھا ہم نے دیکھا کہ ادب ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں, فکشن بھی ہے, سوانح عمریاں بھی ہیں, آپ بیتیاں بھی لکھ رہے ہیں لوگ, لیکن کچھ لوگ یہ بھی گرا لگاتے ہیں کہ آپ بیتی کے نام پہ لوگ ناول لکھ دیتے ہیں. کچھ لوگ سفر نامے کے نام پر نا آسودہ خواہشات لکھتے ہیں کہ میں وہاں اگر یہ بھی کر لیتا تو کیا ہوتا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سال گزشتہ میں یہ جتنے عرصے سے آپ اردو ادب کی تعلیم و تدریس سے جڑی ہیں, کیا چیز ایسی ہے جو اپنا قرار واقعی مقام حاصل نہیں کر سکی, چاہے وہ نظم ہو یا غزل ہو یا فکشن کی کوئی صنف ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون سی ایسی صنف ہے؟ فکشن میں مجھے لگتا ہے کہ فکشن میں تو نہیں, نان فکشن میں ایک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انشائیہ جس طرح ہمارا شروع ہوا تھا, اور جیسے اب سے 40-45 برس تک کچھ لوگ سامنے آئے اور ایسا محسوس ہوا کہ وہ انہوں نے جو لکھا, انشائیہ وزیر آغا ہیں اور کچھ لوگ ہیں تو انور سدید ہیں, تو یہ آگے چلے گا یہ سفر. لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس کے بعد پھر انشائیہ کے نام پہ کچھ چیزیں لکھی جا رہی ہیں جو طنز و مزاح بن جاتی ہیں, یا مطلب وہ صرف مزاح بن جاتی ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, یا وہ خالص کوئی فکری مباحث رہ جاتے ہیں. یعنی ہماری زبان انشائیے کی صنف کو قبول نہیں کر سکی پوری طرح سے, یا اس کو سمو نہیں سکی, یوں کہہ سکتے ہیں. قبول کر سکتی اور سمو سکتی ہے, لیکن شاید اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا مشاہدہ, زبان پر آپ کی گرفت, اور دوسرے یہ کہ مختلف اسالیب اور موضوعات کے درمیان آپ کو فرق کتنا پتہ ہے. تو یہ معلوم ہو ایک تخلیق کار کو کہ جب وہ ایک خاص صنف کو اختیار کر رہا ہے تو اس کو اس کا اسلوب بھی معلوم ہونا چاہیے. تو بعض جیسے اب کہانی کہنے کے لیے کئی اسالیب رائج ہیں, جی بالکل, اور ایک سے زیادہ اسالیب میں کہانی کہی جا سکتی ہے. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ کہانی مر گئی, بس مصنف ہونا چاہیے. کچھ نے کہا کہ جی وہ علامتی کہانی یہ ہوگی. تو اب یہ مباحث تو بالکل دوسری طرف چلے جائیں گے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ کہانی کہنے کے اسالیب ایک سے زیادہ ہیں. جی بالکل. اچھا, وہ علامتی بھی ہو سکتے ہیں, غیر علامتی بھی ہو سکتے ہیں, اور غیر علامتی میں بھی بہت سارے ایک سے زیادہ اسالیب ہیں, اور ہمارے ہاں ایک سے زیادہ اسالیب رائج بھی رہے اور اس میں سے مشہور بھی ہوئے. وہ افسانے میں بھی اور وہ ہمارے ناول میں بھی, اور مختلف تکنیک اور مختلف اسالیب میں لکھے گئے ناول بھی پسند کیے گئے, اچھے ناول لکھے گئے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز, خاکہ ہمارے ہاں خاکے نے بہت ترقی کی اور خاکہ نگاری بہت اچھی, سفر نامے لکھے گئے اور بہت اچھے بھی لکھے گئے, لیکن پھر یہی ہے کہ اتنی کثرت سے بھی لکھے گئے کہ جو کوئی 3-4 جگہ کا سفر کر کے آئے بس وہ سفر نامہ نگار بن بیٹھا. کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ اتنی سی زندگی اس قدر کثرت سے کیسے بسر کی جا سکتی, میری ایک ہی زندگی کو بار بار کیسے جیا جا سکتا ہے. جیا نہیں, دیکھیے بار بار جیا جا سکتا ہے, لیکن جس کثرت سے ہمارے سفر نامہ نگار جیتے ہیں زندگی کو, وہ کثرت میری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی شخصیت کی وحدت بھی تو ہونی چاہیے نا. لیکن اب دیکھیں وحدت اور کثرت ہوگی تو پھر اس میں شخصیت کہاں رہی؟ بس پھر اس کا مطلب ہے کہ کثرت متاثر کرتی ہے. لیکن انشائیے کے ساتھ یہ ہوا کہ انشائیے میں گنجائش بہت ہے, انشائیے کی صنف میں بات پہنچانے کی, اور بہت مشکل سے مشکل بات ایک شگفتہ اسلوب میں آگے پہنچائی جا سکتی ہے. لیکن ہم شگفتگی اور مزاح کو گڑمٹ کر دیتے ہیں, تو وہ انشائیہ لکھتے لکھتے لوگ مزاح پر آ جاتے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ آج کل باقاعدہ ایسی کانفرنسز منعقد کی جا رہی ہیں. حال ہی میں عالمی ادبی کانفرنس, ادبی اردو کانفرنس منعقد ہوئی, اور ملک بھر میں میلوں کے نام پر, کانفرنسز کے نام پر ادب کے دیوانے یا عشاق جو ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کانفرنسز سے اردو زبان کو اس کا اصل حق مل رہا ہے, اور حقیقتاً ان کانفرنسز میں وہی لوگ بلائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو شمولیتی فہرست ہے اس پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کو نہیں بلایا, اچھا ان صاحب کو تو بلانا ہی نہیں گیا. تو اب میں نے دیکھا کہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہو رہی ہے, تقدیسی ادب والے الگ بیٹھے ہیں, تقدیسی ادب والے, سفر نامے والے الگ بیٹھے ہیں, طنز و مزاح والے الگ. یہ کمپارٹمنٹلائزیشن کو بھی ذرا ہمارے لیے ڈیفائن کریں, اور یہ بتائیں کہ ان کانفرنسز کا ارادہ بنیادی طور پر کیا ہے, یا ان کا پس پردہ محرکات کیا ہیں ان کے؟ اصل میں دیکھیے, بنیادی طور پر وہ جو
جو ایک شاید ادب کو ایک پروڈکٹ سمجھ لیا گیا بعض وجوہات سے. اصل میں کموڈیٹیز والی مارکیٹ ہے میرا خیال ہے، ادب کو بالکل ہونا وہ پڑے اسی گا طرح پروڈکٹ ہونا پڑے گا والی بات نہیں ہے، اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، اور شاید اس کمرشلائز کیا جا رہا ہے. کمرشلائزیشن کا جو یہ تصور ہے وہ ادب کی ایک کمرشلائزیشن کی ایک کوشش ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں پھر جو سنجیدہ ادب ہے چونکہ وہ از خود رکاوٹ ہوتا ہے کمرشلائزیشن کے اس عمل کے لیے، اس میں جو فکر دی جاتی ہے، اس میں جو تصورات دیے جاتے ہیں وہ اس طرح کے عناصر کی بیخ کنی کرتے ہیں. لہٰذا اب سنجیدہ ادب اور سنجیدہ ادیب کی جگہ تو نہیں بنتی، تو لہٰذا اس کو برانڈ کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، اسے میڈیا کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، اس طرح کی کوششوں کو. تو آپ دیکھیں گے اعتراض یہی ہوتا ہے نا کہ میڈیا پرسنل زیادہ ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ ادیب بھی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے صحافی ہمارے یہاں بڑے اچھے ادیب بھی رہے اور ہیں بھی، لیکن کیا ان سب کو اسی تواتر سے اور اسی طرح اسی سنجیدگی کے ساتھ وہی فورم ملتا ہے جو ان کو ملنا چاہیے؟ تو کبھی کبھی اس طرح کی کانفرنسز میں وہ جو پیٹرن بنایا گیا ہے یا جو ٹاک کا طریقہ بنایا گیا، اس میں وہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا نے ٹاک شوز کے نام پر ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اور ظاہر ہے کہ بالکل اور اس پینل ڈسکشن میں وہ جو میزبان ہوتا ہے وہ خود ہی سب کچھ ہوتا ہے. لگتا ہے کہ اس کے منہ کو بھی خون اس طرح لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے 10-15 خیالات کا اظہار کرنے کے بعد آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، اور پھر سیشن بچا ہی کتنا. اور اس کے بعد وہ جواب وہ چاہتا ہے جو اس نے سوچ رکھا ہے. اگر آپ اس جواب کے برخلاف جانا چاہیں، اس سے الگ ہٹ کے کوئی بات کرنا چاہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر آپ کا مشاہدہ ہے، نوجوان ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح وہ الیکٹرانک ٹاک شو کا، الیکٹرانک میڈیا کے ٹاک شو کا میزبان اچانک اس کے پاس کسی اشتہار کی خبر آ جاتی تھی، یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور اشارہ اس طرف کیجیے گا کہ کیا ہمارا ادب زوال پذیر تھا تو معاشرہ زوال پذیر ہوا؟ یہ سوال بہت عرصے پوچھا جاتا رہا ہے، شاید اپنی اہمیت و افادیت کھو چکا ہے، لیکن میں پھر ایک بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا معاشرہ خراب تھا تو ادب خراب ہو گیا؟ کیونکہ بہرحال دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا، لازم و ملزوم ہے، دونوں لازم و ملزوم ہے. بنیادی طور پر دیکھیے، جہاں ادب سنجیدگی سے لکھا جا رہا ہے اور جن اصناف کو سنجیدگی سے برتا جا رہا ہے، وہاں معیار کچھ وقت سکوت کا اور جمود کا آتا ہے اور اس کے بعد پھر چل پڑتا ہے. اور اس میں کبھی، اور دیکھیے یکسانیت تو کبھی کسی چیز میں نہیں رہتی کہ ایک سطح پر رہے. کبھی کبھی ظاہر ہے کہ اچھے کہنے والوں کی، اچھے لکھنے والوں کی کثرت معاشرے میں ہوتی ہے تو پے در پے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور ایک سے زیادہ نمونے یا ماڈلز ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے زوال ہوتا ہے. تو یہ تو ایک لازمی بات ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں ادب کہاں ہے، سماجی ترجیحات میں ادب کہاں ہے، سماجی ترجیحات میں ہماری اپنی زبان کہاں ہے. ہماری اپنی زبان ہوگی تو اس زبان سے جڑی ہوئی ہر چیز کی قدر ہوگی، اس کا ذکر ہوگا، اس کی تاریخ بتائی جائے گی اور اس کے مستقبل پر بات کی جائے گی. اچھا، آپ نے سماجی ترجیحات کی بات کی، بڑی عجیب سی بات ہے. اخبارات میں ہندوستان کی مسلمان دشمنی کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جاتا ہے. اردو پر ہندوستان میں کتنی مشکلات ہیں تقسیم کے بعد سے، آزادی کے بعد سے، وہ بھی نظر آتی ہیں. لیکن اردو کی مستند ترین ویب گاہ اگر کسی کو دیکھنی ہے تو وہ ریختہ سے رجوع کرتا ہے. یہ اس کو پیراڈاکس کہیں گے یا کیا کہیں گے، یا ہندوستان میں اردو کا مستقبل پاکستان سے زیادہ روشن ہے؟ دیکھیے، اردو کا مستقبل اگر ہم کہیں گے کہ زبان جو بولی جاتی ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو اردو کا مستقبل ہندوستان میں اس لیے بہت زیادہ روشن ہے کہ اردو بولنے والے لوگ وہاں تعداد میں بہت زیادہ ہیں. اچھا، یہ ہندوستان کی پاپولیشن کے حوالے سے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی دیکھا تھا ہم نے کہ ہماری ایک پروفیسر ڈاکٹر نائمہ سعید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم خطرہ سمجھتے ہیں وہ ہندوستان کی طاقت ہے سب سے بڑی. وہ انہوں نے اس کو اپنی ایک منڈی بنا کر پیش کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا اس حوالے سے انہوں نے بات کی، لیکن میں ابھی زبان کے حوالے سے جو کہوں گی کہ وہ اتنی بڑی آبادی میں
اردو زبان اب اس کو سیاسی لحاظ سے اور وہ سرحد پار اور اس پار آپ نام دے دیجئے کہ نہیں وہ تو ہندی کہتے ہیں، لیکن اپنی ساخت کے اعتبار سے اور اپنے اظہار کے اعتبار سے وہ اردو زبان ہے، اور یہ سائنٹیفکلی ثابت شدہ ہے کہ وہ اردو زبان ہے. تو اردو زبان بول چال کی سطح پر تو اس کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے ہندوستان میں بھی. البتہ اردو تحریر رسم الخط وہاں ہے، مشکل میں ہے، اور اردو رسم الخط کے لیے مشکلات ہمارے ہاں بھی پیدا کی جاتی رہیں، کی جاتی ہیں، اور اب بھی یہ ایک سلسلہ جاری ہے. حالانکہ سہولتیں پہلے سے زیادہ ہو چکی ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہمیں تو اس طرح کے کوئی مسائل بھی نہیں ہیں کہ ہمیں اپنا ایک متبادل رسم الخط ساتھ قومی سطح پہ جاری رکھنا ضروری ہے. تو ٹھیک ہے ایک ہی کو جاری رکھیں. ہم وہ تو اپنی دو رسم الخط میں سے ایک کو نہیں اختیار کرنا، وہ ان کے ہندوستان کے نقطۂ نظر میں وہاں کے لوگ، خواہ وہ مسلمان ہوں یا اردو جاننے والے دیگر لوگ ہوں، وہ اردو کی رسم الخط کے مقابلے میں دیوناگری رسم الخط کو اختیار کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس قومی سطح پر اردو رسم الخط کے متبادل کون سی اور قومی رسم الخط ہے؟ ہم تو ایک جو سب کو جوڑ سکے غیر ملکی رسم الخط کو اپنا رہے ہیں نا. اور بری بات یہ کر رہے ہیں، وہ اگر دیوناگری میں لکھ رہے ہیں تو ایک انہوں نے نقطۂ نظر ہے کہ ہم ہندی لکھ رہے ہیں، جو ان کا پولیٹیکل یا ریاستی بیانیہ ہے اس حساب سے وہ ہندی لکھ رہے ہیں، وہ جسٹیفائڈ ہیں. لیکن اگر ہم رومن میں اردو لکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ نہ سماجی لحاظ سے ہمارے پاس کوئی اس کا جواز ہے، نہ لسانی اعتبار سے ہمارے پاس اس کا کوئی جواز ہے، نہ قومی اعتبار سے، اور نہ ہی علمی اعتبار سے ہمارے پاس اس کا کوئی جواز ہے. کوئی زبان کسی اور رسم الخط میں لکھی بھی جائے اور زندہ بھی رہ جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ رسم الخط کی سطح پر وہ خطرہ بہرحال ابھی پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ تدریس کی سطح پر ابھی بہرحال اردو تدریس کی کتابیں، اردو زبان میں تدریس کی کتابیں ہیں، نصابی کتابیں ہیں، اخبارات نکلتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی سماجی ضرورت کے تحت بھی ابھی اردو لکھی جا رہی ہے. لیکن وہ جو ایک غلط فہمی یا مغالطہ، اور دوسرے یہ کہ رومن رسم الخط کو آسانی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے نوجوانوں میں، خاص طور سے جب میں طالب علموں سے وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ لازمی اردو کیوں پڑھاتی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ گزشتہ کئی برسوں سے یہ ہے کہ میں ان کو اردو رسم الخط کے لیے قائل یا ان کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کرتی رہتی ہوں. یہ باقی تو نصاب ختم کرانا، امتحان کے لیے تیاری کرانا، امتحان لے لینا، اس میں ان کو امتحان کی جانچ کر لینا، وہ تو ایک عمل کا حصہ ہوتا ہی ہے. لیکن جو حاصل ہوتا ہے میری کلاس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں انہیں اردو زبان سے ایک رغبت اور اردو رسم الخط کی محبت ان میں یہ کم از کم اتنی کہ ابھی نہیں، لیکن کبھی 4 سال 5 سال کے بعد کسی وقت اس طرح کی کوئی بحث کہیں پر زبانوں کی اور رسم الخط کی ہو تو یاد کر لینا کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا. اور اگر تم نے اس وقت بھی یاد کر لیا، میری آج کی یہ کلاس سوارت ہو گئی. تو یہ ڈاکٹر تنظیم الفردوس ایم فل پی ایچ ڈی کی کلاس کو پڑھانا زیادہ ترجیح دیتی ہیں، پسند کرتی ہیں، یا شعبہ اردو میں داخلہ لینے والے بی ایس فرسٹ ایئر کے بچے کو؟ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے میرے لیے، اور دونوں جگہوں سے میں بہت کچھ سیکھتی ہوں. فرسٹ ایئر میں بی ایس فرسٹ ایئر میں آنے والے بچوں کے تر و تازہ ذہن، اگرچہ وہ بعض حوالوں سے بہت گنجلک اور بہت کنفیوزڈ کر کے ہمارے پاس پہنچتے ہیں، تو بہت سارے مغالطوں کو دور کرنا بہرحال وہ اچھا لگتا ہے، جالوں کو دور کرنا ان کے ذہنوں سے وہ اچھا لگتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ان کی روشن چمکتی ہوئی آنکھیں، اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی شمع روشن ہو رہی ہے. تو یہ طالب علموں کی روشن چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھنے کے لیے میں 9 عمر بچوں کی کلاس یا بی ایس فرسٹ ایئر کی کلاس لینا ضرور پسند کرتی ہوں. لیکن جو کچھ میں نے سیکھا اس کو مزید جلا بخشنے کے لیے، مزید آگے بڑھانے کے لیے تحقیقی سطح کی کلاس لینے میں مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے. اچھا، اور ہر مرتبہ میں کچھ نیا سیکھتی ہوں ان کی کلاسوں سے بھی، تحقیقی کلاسوں سے بھی. اچھا، ہم نے دیکھا کہ ابھی یونیورسٹی میں کیونکہ داخلوں کا موسم بھی ہے اور طلباء تیزی سے انٹرمیڈیٹ کے بعد اپنی مطلوبہ شعبہ جات کا انتخاب کر رہے ہیں، شعبہ اردو آنے والے طلباء کے لیے کوئی پیغام ڈاکٹر تنظیم الفردوس کی طرف سے؟
شعبہ اردو آنے کے خواہش مند طالب کہ علم، کیا اردو روزگار کی زبان بھی ہے، اور کیا اردو پڑھنے کے بعد وہ جیسے کہا جائے کہ بھائی فارسی پڑھ لی اور تیل بیچ لیں گے، اس طرح کی باتیں بھی رہیں، تو وہ اردو تیل والے بیچنا کیا کر لیں گے؟ سوچئے کہ اس وقت ساری دنیا تیل کے کاروبار کے لیے دنیا کو ہی تہس نہس کرنے پہ تلی بیٹھی ہے، تو تیل کے کاروبار سے حاصل تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بھی پڑھ کے حاصل ہو. تو جنگی حکمت عملیاں پڑھ رہے ہیں اب تو لوگ، تو اسٹریٹجک اسٹڈیز بھی پڑھ ہاں رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے نا. تو لیکن یہ ہے کہ اردو زبان سے روزگار کے کئی ذرائع وابستہ ہیں، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے اگر آپ کیا آپ کسی اور شعبے کے لیے آپ کی طبعی مناسبت نہیں بن رہی اور آپ الجھن میں ہیں، تو آپ کسی ایسے شعبے کو اختیار کیجئے کہ جس میں آپ کی الجھنوں کے دور ہونے کے امکانات بھی ہوں. تو وہ اردو زبان و ادب کا شعبہ ہے. معاشی لحاظ سے اس کے امکانات بہت وسیع ہیں. مثلاً تدریس کے شعبوں میں تمام سطحوں پر ابتدائی جماعتوں سے لے کر اعلیٰ سطح تک تدریس کے شعبے کھلے ہوئے ہیں. اس میں سرکاری نظم کے تحت جو ادارے ہیں وہاں پر بھی اردو اساتذہ کی بالکل، اور اس سے پہلے اسکولوں کی سطح پر آپ دیکھیں تو جونیئر ایلیمنٹری اور سینئر ایلیمنٹری میں بھی، اور اب تو پری پرائمری لیول کے لیے بھی اب سرکاری سطح پر جو ہے وہ ٹاڈلرس کے لیے بھی ای سی ٹی ٹیچر جیسے ہم کہتے ہیں، ارلی چائلڈہڈ ٹیچرز. ہاں بالکل، ارلی چائلڈہڈ ٹیچرز بھی گورنمنٹ کی سیکٹر میں مانگے جا رہے ہیں. تو امکان بڑھتے ہیں، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ وہیں سے آپ کو زبان سکھانی ہے، تو وہاں آپ کو انگریزی بھی سکھانی ہوتی ہے، اردو بھی سکھانی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ ٹیچرس ٹریننگ کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں. تو مختلف چیزیں بیچ میں شارٹ کورسز اور ٹریننگس اور کر کے آپ مختلف جگہوں پہ میڈیا میں اخباری صحافت ٹھیک ہے قدرے کم ضرور ہو گئی، لیکن ابھی تو ہے. لوگ مطلب ابھی کچھ عرصے پہلے کسی نے اکیڈمک سطح پر یہ اعلان کیا کہ اخباری صحافت مرحوم ہو چکی ہے. جی بالکل. افسوس ہوا کہ ہمارے سابق ایک وفاقی منسٹر بھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے. نہیں، وہ تو کہتے رہے ہیں، اس طرح کے لوگ تو کسی کو بھی کہیں پر بھی مرحوم کر سکتے ہیں، ان کو چھوڑیے. لیکن ظاہر ہے جب سماجی سیاسی اقدار اور ویلیوز کے نظام کو مرحوم کرنے میں ہمارے اس طبقے کا اتنا بڑا کردار ہے، سب ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ مجھ سمیت ہوگا، لیکن یہ کہ زیادہ نظر آتا ہے جن کا. تو لیکن مجھے یہ ہوا کہ اکیڈمیا میں سے یہ آواز آئی، اور ایک ایسے شعبے میں سے جو صحافت کی تدریس کا ذمہ دار ہے، وہاں سے کسی طرف سے ایک گروہ سے یہ آواز سننے کو ملی کہ اخباری صحافت تو ختم ہو چکی ہے، لہٰذا وہاں پر اب اردو زبان کی تدریس لیکن ایسا نہیں ہے. اخباری صحافت موجود ہے، اور وہاں صحافت میں سند یافتہ لوگوں کے ساتھ ساتھ زبانوں کے سند یافتہ لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اردو اور انگریزی کے لوگوں کی. پھر آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، اور وہ دن بدن نشو و نما حاصل کر رہا ہے. اس میں 2-3 طرح کی چیزیں ہیں. اس میں خبریں بھی ہیں، سیاست اور کرنٹ افیئرس سے متعلق چیزیں ہیں، وہاں پر بھی آپ کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز پہلے لکھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پیش کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. اور اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اور زبان جاننے والوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو ہمارا الیکٹرانک چینلز ہیں، ان میں ڈرامہ انڈسٹری دن بدن فروغ پا رہی ہے. اردو ڈرامہ پی ٹی وی کے زمانے سے اپنی ایک بڑی شاندار تاریخ رکھتا ہے، اور اس کی افادیت بھی ہے، اس کی اپنی جگہ افادیت ہے بالکل. اور اس میں آپ کو صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ اس پورے پروڈکشن کے عمل کے دوران زبان جاننے والوں کی ضرورت ہوتی ہے. اداکاروں کی لسانی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، ان کو صحیح تلفظ بتانا ہوتا ہے، ان کو کوشش ہوتی ہے، لیکن چونکہ ابھی اس طرف کم لوگ جا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کسر رہ جاتی ہے. لیکن اس کے امکانات بہرحال روشن ہے جو شعبہ اردو میں داخلہ لینا چاہتا ہے. بالکل ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. آپ ایک سے زیادہ زبانوں پہ مہارت حاصل کیجیے، آپ ترجمہ نگاری کے فن پر عبور حاصل کیجیے، مترجم بن سکتے ہیں. اور یہ وقت کے ساتھ بہت زیادہ یعنی پیسہ کمانے کے اعتبار سے ایک اچھا شعبہ بنتا جا رہا ہے، معاشی اعتبار سے اچھا شعبہ بنتا جا رہا ہے کہ آپ انگریزی سے اردو میں، اردو سے انگریزی میں، پاکستانی زبانوں سے اردو میں، اردو سے پاکستانی زبانوں میں بالکل آپ ترجمہ کر سکیں. یہ بہت اچھا. اب وہ لوگ جو اردو کے علاوہ کوئی اور پاکستانی زبان جانتے ہیں، یا ان کی مادری زبان اردو کے علاوہ کوئی اور ہے، ان کے لیے تو اردو زبان میں
بی ایس کرنا بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. ان کو اسکالرلی لیول پر بھی ان کو بہت زیادہ سہولت ہوگی اور معاشی لحاظ سے بھی. شعبہ اردو کی سابق سربراہ پروفیسر ڈاکٹر تنظیم الفردوس صاحبہ کی گفتگو ہم سب نے سنی اور اس میں دیکھا کہ اردو زبان و ادب پر کیا کیا ادوار گزرے، اردو زبان کی تاریخ کیا ہے، خود میڈم کا ارتقائی سفر اردو زبان و ادب اور شاعری کے حوالے سے کیسا رہا. اگلی کسی ایپیسوڈ میں ہم ایسے ہی کسی علمی ادبی ماہر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.